دوستو، آج کی کہانی ایک غریب لکڑہارے کی ہے جو روزانہ لکڑیاں کاٹنے جنگل جاتا تھا۔ وہ انتہائی نیک اور شریف تھا۔ ایک دن وہ اپنی عادت کے مطابق جنگل میں لکڑیاں کاٹنے گیا۔ اس دن جنگل میں بارش ہوئی تھی جس کی وجہ سے ساری لکڑیاں گیلی تھی۔ لکڑہارا جس درخت کے پاس جاتا وہ لکڑی اسے گیلی ملتی۔ اس نے سوچا کہ اگر اس کو گھر لے جاؤں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس دن لکڑہارے کو بہت دیر ہو گئی تھی اور سورج غروب ہونے والا تھا۔ آخر کار لکڑہارے نے وہیں رات گزارنے کا فیصلہ کیا۔ لکڑہارا ایک درخت کا سہارا لے کر سو گیا۔ آدھی رات کو اچانک ایک قافلہ آسمان سے اترا جس میں 3 ہوائی گھوڑے تھے۔ اس ہوائی گھوڑوں سے ایک ملکہ اتری جس کے استقبال کے لیے باقی پریوں نے بہت شاندار اہتمام کیا۔ ملکہ رانی نے کہا کہ جشن کا اہتمام کیا جائے تو ساری پریاں اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئیں۔ ویران جنگل ایک تاریخی شہر بن چکا تھا جس کی ہر طرف چہل پہل تھی۔ سب پریاں اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئیں۔ کام مکمل ہونے کے بعد سب جشن منانے لگے اور جنگل میں دور دور تک رونقیں لگ گئیں۔ اتنا زیادہ شور ہونے کی وجہ سے لکڑہارے کی آنکھ کھل گئی۔ وہ اچانک ان سب پریوں کو دیکھ کر حیران ہو گیا کہ یہ سب پرستان کی شہزادیاں کہاں سے آئی اور یہ جشن کیوں منا رہی ہیں۔ لکڑہارے کے دل میں آیا کہ ان سے پوچھوں کہ یہ کیا کر رہی ہیں، مگر پھر اس کے ذہن میں آیا کہ اس نے سنا تھا کہ جب پریاں کسی آدمزاد کو دیکھتی ہیں تو گھبرا جاتی ہیں اور اس کو اپنے ساتھ لے جاتی ہیں۔ یہ بات سوچ کر وہ خاموش رہا اور چپ چاپ یہ سب کچھ دیکھتا رہا۔ رانی ملکہ نے باقی پریوں سے کہا کہ ایک شہزادے کو لے آؤ۔ وہ سب ایک شہزادے کو پکڑ کر لے آئیں جو مکمل طور پر زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس کو پریوں نے ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا اور ملکہ رانی نے اس کو کوڑے مارنا شروع کر دیے۔ لکڑہارا یہ سب کچھ بڑی حیرانی سے دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر تک تو وہ صبر کا مظاہرہ کرتا رہا لیکن وہ اس پر زیادہ کنٹرول نہ کر سکا اور وہ اس درخت سے اتر کر اس پری کے پاس آیا اور اس سے وہ کوڑا کھینچ لیا۔ ملکہ رانی لکڑہارے کو دیکھ کر ڈر گئی کہ یہ آدمزاد کہاں سے آیا، مگر کچھ دیر بعد لکڑہارے نے کہا کہ ڈرو مت، میں تمہیں کوئی نقصان پہنچانے نہیں آیا، بلکہ میں تو اس شہزادے کو ظلم سے بچانے آیا ہوں جو تم اس پر کر رہی ہو۔ پہلے تو ملکہ رانی نے کہا کہ ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ، مگر لکڑہارا کسی مظلوم پر ظلم ہوتے ہوئے نہ دیکھ سکتا تھا۔ جب ملکہ نے دیکھا کہ لکڑہارا یہاں سے جانے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے، تب ملکہ نے کہا کہ سنو، اب یہ میرا بیٹا ہے جس پر میں ظلم کر رہی ہوں۔ لکڑہارا یہ سن کر بہت حیران ہوا اور کہنے لگا کہ تم اپنے بیٹے پر ظلم کیوں کر رہی ہو؟ تب ملکہ نے جواب دیا کہ ہم تم انسانوں جیسے نہیں ہیں کہ کمزور پر ظلم کریں اور طاقتور کو چھوڑ دیں۔ پھر لکڑہارے نے کہا کہ تمہارے اس بیٹے نے ایسا کیا کام کیا ہے کہ تم اس کو اتنی بڑی سزا دے رہی ہو؟ تب ملکہ بہت پریشان ہو گئی اور کہا کہ اس نے ہم سب پرستان کی شہزادیوں کی جان خطرے میں ڈال دی ہے۔ ملکہ نے کہا کہ اس نے ایک سنہرا موتی ایک ظالم بادشاہ کے حوالے کر دیا ہے۔ میرے مرنے کے بعد پرستان کا بادشاہ وہی بنے گا۔ اگر وہ موتی نہ ملا تو ہم سب کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ لکڑہارے نے کہا کہ تم پریشان نہ ہو، تمہارا موتی ڈھونڈنے میں میں تمہاری مدد کروں گا۔ شہزادی یہ سب سن کر پہلے تو بہت حیران ہوئی مگر بعد میں وہ راضی ہو گئی اور ملکہ نے کہا کہ کل صبح ہوتے ہی ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ اور سب پریوں نے لکڑہارے کے کھانے پینے کا بندوبست کیا اور صبح کی تیاریاں شروع ہو گئی۔